کہ اس کو مجھے برتھ ڈے کہنا چاہیے، اس کو رات کو 11:59 پہ کہنا چاہیے، وہ مجھ سے کیوں بھول گیا، اس کو یہ والا جملے. آج ڈاکٹر عمران میں بڑھتی ہوئی طلاق کی وجوہات کے اوپر میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی، جس کا لنک آپ دیکھ سکتے ہیں. کچھ اور ریزنز کیا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ طلاقیں اور ناچاکیاں بڑھتی جا رہی. بڑا میجر ریزن ہے جس کو ہم چیٹنگ کہتے ہیں، جس کو ہم دھوکہ کہتے ہیں. اور یہ اس مفروضے کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے پہ خالی شک کرتے ہو، کسی نے ان کے دل میں شک ڈال دیا ہو، اور اس شک کی بنیاد کے اوپر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ وہ وقت نہیں دے رہا، کیونکہ وہ چھپ کے فون کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے پاسورڈ چھپا رہا ہے، بغیر بتائے جا رہا ہے، تو بس فور شیور وہ کچھ نہ کچھ چیٹنگ کر رہا ہوگا. میں اس والی چیٹنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ شک ہے، اور شک بہرحال سالو ہونا چاہیے، شک کو کمیونیکیٹ ہونا چاہیے. ادروائز یہ بھی آپ کی زندگی کے اندر بہت زہر کھول دیتا ہے اور بڑی تلخ ہو جاتی ہے وہ زندگی میاں بیوی کے جب کے بیچ میں شک آ جائے. میں اس چیٹنگ کی بات کر رہا ہوں جو کہ واضح طور کے اوپر اب جو آپ کی توجہ ہے وہ کوئی اور ہے، دونوں پارٹنرز نے اپنی دلچسپی کسی اور کے ساتھ وابستہ کر لی ہے. تو فار شیور اب اس وابستگی کی وجہ سے یہ رشتہ طلاق کی ہی طرف چلا جائے گا. دوسرا ایک اور میجر ریزن ہوتا ہے، اور وہ ہے آرگیومنٹ کرنا، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا، سامنے والے کو ہر حال میں غلط ثابت کرنا، بحث 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 بحث. اور اتنی بحث کرتے ہیں اس لیے کہ وہ آرگیومنٹ تو جیت جاتے ہیں لیکن بندہ کھو دیتے ہیں. ایسی بحث کا کیا فائدہ جس کے اندر ٹھیک ہے اگر اس نے کوئی بات کہہ دی ہے تو وہ بھی اڑا ہوا ہے اپنے ضد کے اوپر کہ جو میں نے کہا ہے بس وہی صحیح، اور ایسے ہی ہوتا ہے، اور یہی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، لا حاصل. اور خاتون بھی جسٹیفائی کر رہی ہے. اور پھر یہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یقین مانے اصل حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، ریاکشن کا ریاکشن، ریاکشن کا ریاکشن، ریاکشن کا ریاکشن، بحث 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 بحث. کبھی کبھار کہتے ہیں نا ایک چپ 100 کو ہرا دیتی ہے. دلیل نہیں ہوتی، بعض دفعہ دلیل لینے کا موقع بھی نہیں ہوتا، اور دلیل دینی بھی نہیں چاہیے. آپ ریلیشن شپ کے اندر آپ کیا فتح تھوڑی کرنے آئے ہیں، میاں بیوی ہیں بھائی. ایک نے اگر کوئی بیوقوفی بات کہہ دی کہنے دیں، کیا فرق پڑ جائے گا، ہنسی مذاق کے اندر اس کو گزار دیں. کیا یہ ضروری ہے کہ آپ کو ہر حال میں ثابت کرنا ہے کہ اس کے گھر والے ایسے ہیں اور آپ کے گھر والے ایسے ہیں، اور وہ پہلے ایسے تھے اور وہ ایسے تھے اور ماضی میں یہ تھے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جب آپ اڑ جاتے ہیں تو پھر رشتے ختم ہو جاتے ہیں. ایک اور میجر ریزن طلاقوں کا وہ ہے غیر حقیقی توقعات. اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے، اس کو پھول لے کے آنا چاہیے، اس کو اس طرح کھانے پہ بیٹھنا چاہیے، اس کو مجھے یہ والی چیزیں دلانی چاہیے، اس کو مجھے اپنی اماں کے ہر حال میں لے کے جانا چاہیے، اس کو اتنا کمانا چاہیے، اینڈ وائس ورسا. وہ بھی خاتون سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز ان ون وومن ہوگی، وہ پتلی بھی ہو، وہ اٹریکٹیو بھی ہو، وہ 2 بچوں کی اماں بھی ہو، اس کی تربیت بھی وہی جو ہے وہ ذمہ داری کرے. یعنی اتنی غیر حقیقی توقعات ہیں کہ جو کہ ایک بندہ اپنی تمام کوششوں کے باوجود بھی پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر شخص ایک خوبیوں کا اور کچھ خامیوں کا مالک ہوتا ہے. اسی لیے جب ہم خوبیوں پہ توجہ دیتے ہیں تو ہمارے رشتے بہت اچھے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم ایک دوسرے سے غیر حقیقی توقعات وابستہ رکھ لیں گے کہ اس کو مجھے برتھ ڈے کہنا چاہیے، اس کو رات کو 11:59 پہ کہنا چاہیے، وہ مجھ سے کیوں بھول گیا، اس کو یہ والا جملے کہنے چاہیے، اس کو یہ والا بولنا چاہیے، 25 دفعہ اس کو ریمائنڈ بھی کرا رہے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ نہیں بول پا رہا. It's a wrong expectations. وہ غیر حقیقی توقعات ہے. ایک اور میجر چیز کیا ہے جس کو ہم forgiveness کہتے ہیں، درگزر کہتے ہیں، لیٹ گو کہتے ہیں، معافی کہتے ہیں. ایسے بہت سارے قول عمل ہیں جن کے اوپر یقین مانے توجہ نہیں دینی چاہیے، اور اگر آپ کو لگتا بھی ہے تو آپ اس کو درگزر کر دیں.
ضروری نہیں ہے کہ وہ ریپیٹ کرا کے بتایا جائے. ریپیٹ کرا کے اگر آپ بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے اپنے اندر رکھا ہوا ہے. تو جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں نا ساری چیزیں، ہمارے پاس ایسے ایسے کیسز آتے ہیں جو کہ 30 سال سے جمع کر کے رکھے ہوئے. میں اچھا 30 سال سے میاں بیوی ایک دوسرے کی باتیں جمع کر کے رکھے ہوئے اور لیٹ گو نہیں کرنے کے لیے تیار، فرگیو کرنے کے لیے تیار، درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. تو فار شیور اس کا اینڈ اپ کیا ہوگا. اور لاسٹ ویری امپورٹنٹ دیٹ از ایگو، انا، جھکنا نہیں. میری انا، اس پہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا یا کروں گی. رشتہ ہی ختم ہو جائے، بچے رول جائیں، تنہائی آ جائے، بیماری آ جائے، ڈپریشن آ جائے، کیا اچار ڈالیں گے اس انا کا؟ کیا اچار ڈالیں گے اس ایگو کا؟ جب آپ کو یہ انا چڑھائے نا، سمجھے شیطان غالب آ رہا ہے. اور شیطان صرف ایک چیز سے خوش ہوتا ہے کہ اب میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جائے. اس کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی ایک رہ جائے. آپ روایت پڑھیں گے، میری کسی اور ویڈیوز میں بھی ہے، ادروائز گوگل کریں، یوٹیوب پہ دیکھیں، بہت ایزیلی آپ کو مل جائے گا کہ شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ کام میاں بیوی کے درمیان درار ڈالنا. اور شیطان کا نام ہے ایگو. ایگو کو ختم کر دیں. آپ اس کو اگر ختم نہیں کریں گے، آپ یقین مانیں ایسا نہیں ہے کہ صرف طلاق ہو جائے گا، آپ خود بھی ختم ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، ناپسندیدہ ہو جائیں گے. بعض دفعہ آپ کو اپنا آپ بھی اچھا نہیں لگے گا. It's just because you are feeding that ego. آپ شیطان کو پال رہے ہو. ایگو ختم کر دیں. میلٹ ہو جاتے ہیں بڑے بڑے جابر، میلٹ ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں. ایگو کو توڑ دیں، رشتوں کو جوڑ دیں.